نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 سے آیت نمبر 245 تک 6 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں سے پہلی 3 آیات کریمہ میں احکامات میں سے ایک حکم بیان فرمایا گیا، اور اس کے بعد کی 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو سمجھایا ہے۔ پہلی 3 آیات کریمہ کے بارے میں پہلے پڑھ کے ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسری 3 آیات کریمہ کو سمجھیں گے، جانیں گے۔ پہلی 3 آیات کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کو سماعت فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے پہلی 3 آیات کریمہ میں کہ اگر کسی آدمی کی جان کنی کا وقت قریب آ جائے، یا اس کو موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں، یا اس سے بیشتر وہ اپنی بیوی کے لیے یہ وصیت کر جائے کہ اسے 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، تو یہ وصیت درست ہے۔ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ وصیت کرنا درست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وصیت کے الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے کہ جو میں نے کہا کہ درست ہے، یہ آیا اب بھی اس دور میں بھی موجود ہے یہ حکم، یا اس حکم کا تعلق ماضی سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں فقہا نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، فقہا نے لکھا
کہ یہ حکم اس وقت تھا جب عورت کے لیے عدت بیان نہیں ہوئی تھی. جب عورت کے لیے عدت بیان نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ خامند کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو سال بھر گھر سے نہ نکلنے دیا جائے. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا. تو اس وصیت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کی بیوی کو اس کے غم کے دنوں میں، اس کی پریشانی کے دنوں میں کوئی آدمی مزید پریشان نہ کرے. جس کا سہاگ اجڑ گیا ہو، جو بیوہ ہو گئی ہو، جس کے سر سے کفالت کا سایہ اٹھ گیا ہو، تو اب اس کے لیے تو ظاہر ہے غم کی بات ہے. اب ایسی غمگین عورت کو یہ کہہ دیا جائے 2-4 دن، ہفتے 10 دن کے بعد کہ آپ اب اپنا انتظام کیجئے، اب آپ کے لیے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کا سہاگ تو اجڑ گیا، آپ کا خامند تو مر گیا، جس کے سہارے پہ آپ تھی وہ تو چلا گیا. تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے مزید غم اور اندوہ کی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے. اس لیے شریعت کا یہ حکم تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد 1 سال تک بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے. یہ پہلی بات. دوسرا قول فقہائے کرام کا یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ عدت کے حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی قائم ہے. توجہ کیجیے گا، عدت کے حکم کو نازل ہونے کے بعد بھی قائم. وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے. استحبابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا یا یہ وصیت کرنا مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، بلکہ مستحب بات ہے. مستحب معنی اچھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے متعلق گھر والوں کو وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد سال بھر اس کو گھر سے نکلنے کے لیے نہ کہا جائے. ہاں قرآن پاک نے خود کہا ہے، الا یہ کہ وہ عورت خود نکل جائے یا کہیں اور رشتہ کر لے، یہ اور بات ہے، لیکن اسے گھر والے، سسرال والے گھر سے نہ نکالیں. بس مانگی. تو استحبابی کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 ماہ 10 دن تک تو وہ عدت میں رہے گی، اس کے بعد یا وضع حمل تک عدت میں رہے گی، اس کے بعد مزید سال پورا ہونے تک اگر وصیت کسی نے کی ہو تو اس کو مزید جو ہے وہ گھر میں رہنے دیا جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے. تیسری صورت، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب وراثت میں عورت کو شریک کرنے کا حکم نہیں تھا. وراثت میں عورت کو شریک کرنے کا حکم نہیں تھا تو تب یہ حکم تھا کہ 1 سال تک وہ اپنے خامند کے مال سے نفع اٹھائے. لیکن جب وراثت کا حکم آ گیا اور وراثت میں اس کو باقاعدہ طور پہ حصہ داری حاصل ہو چکی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 8واں حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ، یہ جو جب وصیت آ گئی تو پھر اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سال بھر اس کو ٹھہرانے کی وصیت کا کوئی حکم باقی نہیں رہے گا. پہلی بات ختم. اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اس ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اگلی بات کو سمجھیں گے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. بس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. وہ اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. وہ خود نکل جائیں، چاہے نکاح کی وجہ سے، چاہے اپنے والدین کے گھر جانے کی نیت سے خود نکل جائیں تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں. واللہ عزیز حکیم. اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے. اس سے مراد بھی عدت کے زمانے میں ان کا خرچ وغیرہ ہے. حقاً علی المتقین. پرہیزگاروں پر یہ بھی ایک حق ہے.
آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ 3 آیات کریمہ کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ اگلی 3 آیات کریمہ جن کو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ ابتدائی یعنی بنیادی طور پر تو بات جو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ نے اپنے اختیار اور دائرۂ قدرت میں رکھی ہے۔ اسباب، زندگی اور موت اسباب کی محتاج نہیں، زندگی اور موت اسباب کی محتاج نہیں، وہ اللہ کے حکم میں پنہا ہے، اور اللہ نے زندگی اور موت ایک میعاد اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس آدمی کی جو زندگی اللہ نے لکھ رکھی ہو اس زندگی میں کمی ہو جائے یا اضافہ ہو جائے۔ لا یتقدم ولا یتأخر، نہ کمی نہ اضافہ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں مرضی چلے جاؤ موت تمہیں آ دبوچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط فصیلوں میں چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ہر طرف سے اپنے لیے حصار قائم کر لو اور کسی چیز کو نہ اندر آنے دو نہ اندر سے کسی چیز کو نکلنے دو، تب بھی موت کا جو وقت مقرر ہے ایک لمحہ بھی اس سے پہلے نہیں آئے گی، ایک لمحہ بھی اس کے بعد نہیں آئے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کے اس مسئلے کو ایک واقعے سے سمجھایا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ایک ناممکن چیز تصور کرتے تھے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا ہماری ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات تو سمجھ میں، چونکہ انسان مشاہدات کا مومن ہے۔ انسان کیا ہے؟ مشاہدات کا مومن ہے۔ جو چیز مشاہدے میں ہے اس پر یقین ہے، جو مشاہدے میں نہیں اس پر یقین نہیں۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر مشاہدات سے وابستہ ہیں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسکرین پر دیکھیں، چاہے وہ تصویر میں دیکھیں، چاہے اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ جو ہی دیکھتے ہیں ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ہماری آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے۔ جو منظر پکچرائز کیا گیا ہے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، خیانت کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا یقین اور اعتماد اتنا ہے کہ ہم نے چونکہ دیکھ لیا، مشاہدہ ہو گیا تو یقین کامل ہو گیا۔ اور جو چیز مشاہدے میں نہیں ہے اس پر یقین نہیں پیدا ہوتا، اس پر یقین ہے۔ قرآن پاک نے آخرت کے حوالے سے یقین کی بات کیوں کی ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اہل ایمان آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ یہ یقین کی بات کیوں کی ہے؟ صرف ایمان کی بات نہیں کی، یقین کی بات کی ہے، اس لیے کہ ایمان آخرت کے حوالے سے مان جانا یہ بہت سارے لوگ مانیں گے، لیکن یقین کے اعتبار سے کم لوگوں کو یقین ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھنے والے بھی بہت سارے لوگ میری طرح کے گناہگار ایسے ہوں گے کہ جن کا آخرت پر ایمان ہوگا لیکن یقین کامل نہیں۔ یقین کامل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر لحظہ
ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ انسان اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھے. یہ یقین کامل ہے کہ وہ قدم اٹھائے اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ میرے اس اٹھتے ہوئے قدم کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. ہم بہت سارے اعمال کر جاتے ہیں، کرنے کے بعد کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی غلطی کا اندازہ ہوتا ہے، کبھی غلطی کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا. اب ایسے میں یقین کامل نہیں ہے. اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مشرکین کو، ان کے اعتراض کو، ان کے سوالات کو، ان کے ذہنوں میں جو نظریاتی طور پہ عدم امکان تھا بعث بعد الموت کا، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ایک بات بطور واقعہ یہاں پر سمجھائی اور اس سے واضح فرمایا کہ موت اور حیات اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے، اس کا مظہر ہے. یہ نہ کسی ذریعہ سے آتے ہیں، نہ کسی سبب سے آتے ہیں، نہ کوئی سبب ان کو روک سکتا ہے، نہ سبب ان کو کوئی لا سکتا ہے. جب بھی آئیں گے اللہ کے حکم سے آئیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ زندگی جتنی ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی، موت جب آئے گی اللہ کے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوتا، جب انسان پیدا بھی نہیں ہوتا، اس کی ابھی تشخیص، اب اس کا تشخص نہیں بنایا جاتا، اس کی صورت نہیں بنائی جاتی، وہ ایک مادے کی صورت میں ہوتا ہے، گندے پانی کی صورت میں ہوتا ہے. اس سے بھی بہت پہلے اللہ اس کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں. کب پیدا ہونا ہے، کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اللہ لکھ دیتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، بیسوں ہزاروں واقعات ہیں. میں کوئی واقعہ بیان نہیں کرتا اس وقت خارجی. یہاں پر صرف جو آیت کریمہ میں بات سمجھائی گئی اس کو سمجھیے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس کو سمجھیے. نقشہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. واقعے کو احادیث میں دو طرح سے لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. ایک واقعے کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقت کے نبی نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. تو اس وقت بنی اسرائیل نے جہاد سے بھاگنے کے لیے شہر سے جنگل کا رخ کیا کہ نبی ہمیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، تو جہاد میں تو موت ہے، جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، لہذا اس مرنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، جہاد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شہر سے نکل جائیں اور نبی کے پاس سے ہٹ جائیں تاکہ ہم اس حکم کے پابند نہیں رہیں گے اور جنگل میں جا کر کے اپنی زندگی گزار لیں. جنگل میں پہنچے، جب سب جمع ہو گئے تو حکم ربانی سے سب مر گئے، اللہ کا حکم ہوا سب مر گئے. ایک روایت کے مطابق 8ویں دن، ایک روایت کے مطابق اسی دن، اور ایک روایت کے مطابق کئی دنوں کے بعد جب ان کے جسموں سے جو گوشت تھا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں رہ گئی، ہڈیاں بھی بوسیدہ شکل میں بکھری ہوئی، تب اس وقت ایک اور نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا ادھر سے. ایک روایت. دوسری روایت ہے کہ حضرت حزقیل اس جنگل میں عبادت کے لیے کبھی کبھی آیا کرتے تھے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے نکل کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. بلند و بالا پہاڑی، سنگلاخ پہاڑی، اور ایسی پہاڑی جو انتہائی سیاہ پتھروں کی ہونے کی وجہ سے، سنگریزوں کی ہونے کی وجہ سے، جہاں پر جینے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، نہ آب اور سبزہ، نہ کوئی درخت کا سایہ، کچھ بھی نہیں. ایسی چوٹی، اس پہاڑ کی چوٹی پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 10 دن، بعض اوقات 15-20 دن، اور کبھی کبھی مہینہ اور 2 مہینے 3 مہینے بھی وہاں گزارا کرتے تھے. جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کو وہاں ٹھہرے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا. خشک آپ علیہ السلام اپنے لیے
غذائی اجناس خشک ساتھ رکھ لیا کرتے تھے اور ان سے اپنے جو جسمانی قوت ہے اس کی توانائی حاصل کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ لوگ اس جنگل میں پہنچے، موت آ گئی، حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، یا آپ عبادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، دونوں روایتوں کو میں ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، چاہے وہ پہلی صورت میں ہو کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے فوت ہوئے اور مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، یا 8 دن پہلے فوت ہوئے اور اب ان کے جسم پھولنا شروع ہو گئے، یا ان کے جسم سڑ گئے۔ ہر صورت میں حزقیل علیہ السلام کو تعجب ہوا، اتنے سارے لوگ، یا آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، اس ویرانے میں، اس جنگل میں اتنے سارے لوگ موت کی آغوش میں اور لپیٹ میں آ پہنچے، تو وجہ کیا ہوئی، سبب کیا بنا، معلوم نہیں۔ دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ فرمائیں، اے اللہ ان مردوں کو زندہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے فضل سے ان تمام مردوں میں جان پیدا فرمائی اور وہ سارے کے سارے جی اٹھے اور زندہ ہو گئے۔ دوسری روایت پس منظر میں کچھ یوں ہے کہ اس علاقے میں، جس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، ارض فلسطین کے قریب ترین کسی بستی کے رہنے والے تھے، اور یہاں ایک بیماری پھیلی جس کو طاعون کی بیماری کہتے ہیں، اور اس بیماری سے ان کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی کہ اس بیماری کی وجہ سے مر جانا ہے، کرونا کی وجہ سے مر جانا ہے، بس مسجدوں میں نہیں جانا، مر جانا ہے، جو جائے گا مسجد میں مر جائے گا، چاہے بازاروں میں رش پڑا ہو، چاہے سنیما ہالوں میں رش پڑا ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی اجتماع گاہ میں جانے کے لیے مطلب انسان کی خواہش ہو تو وہ جا سکتا ہو، لیکن مسجد میں نہیں جانا۔ موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے، کرونا بڑا سمجھدار ہے، اس نے پیچھا کرنا ہے صرف اسی کا جو مسجد کی طرف جائے گا۔ اس وبا، اس طاعونی وبا سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ باقی آگے کا واقعہ دونوں حدیث اور روایات میں ایک جیسا ہے۔ پس منظر میں یہ جہاد سے بھاگے یا وبائے طاعون سے بھاگے، بہرحال مقصود دونوں باتوں کے پس منظر میں کیا ہے؟ موت سے بھاگے۔ بھاگے کس سے؟ موت سے، خواہ جہاد سے بھاگے ہو چاہے بیماری سے، لیکن بنیادی سبب یہ تھا کہ اگر جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، وبا میں رہیں گے تو مر جائیں گے، تو مرنے سے بچنے کے لیے شہر سے جنگل کا رخ کیا، اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی۔ اللہ نے بتا دیا کہ موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، شہر اور جنگل میں نہیں، طاعون اور صحت میں نہیں، جہاد اور غیر جہاد میں نہیں، زندگی اور موت کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ، جو چاہے فیصلہ فرما دے، جیسا چاہے فیصلہ فرما دے۔ اب یہ بات ان آیات کریمہ میں سمجھائی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے پھر انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات، ان لوگوں کو جن کو موت کی آغوش میں لپیٹا گیا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض حضرات نے ان کی تعداد 70,000 بتلائی ہے۔ کتنی؟ 70,000۔ لیکن حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 4,000 تھی، اور اکثریت مفسرین نے اس روایت کو ترجیح دی ہے۔ یہ ایک آدمی ہو، 100 آدمی ہو، 1000 آدمی ہو، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 کھرب، جتنی مرضی تعداد میں ہو، اصل تو ہے مسئلے کو سمجھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مسئلہ، موت و حیات کا مسئلہ، اس سے پہلے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا، اس واقعے کی روشنی میں بھی اللہ نے بات کو سمجھایا۔ اسی موت و حیات کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے ان 72 لوگوں کو موت کی آغوش میں مبتلا کر دیا، یا موت ان پر طاری کر دی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سننے گئے تھے، اللہ کو دیکھنے گئے تھے، انہیں بھی اللہ نے
موت میں مبتلا کیا، ان پر موت طاری کی، پھر اس کے بعد ان کو زندگی عطا فرمائی. تو اسی سورہ مبارکہ میں یہ تیسرا واقعہ ہے، موت و حیات کا یہ تیسرا واقعہ ہے. اور چوتھا واقعہ اگلے پارے میں آنے والا ہے. وہاں پر بھی ایک نبی کا اسی طرح ایک بستی کے اوپر سے گزر آتا ہے، اور وہ قبرستان کو دیکھ کر کے عجیب و غریب قسم کی حالت دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر علم الیقین اور حق الیقین اور عین الیقین کے اس تصورات کو ظاہر کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار انا یحیی ھذا، یہ کیسے زندہ ہوں گے، انہیں زندہ کیسے کیا جائے گا. انشاءاللہ چند آیات کے بعد ہمارے سامنے وہ واقعہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں. لمبی صورت ہے، اس لمبی صورت میں 4 واقعات موت و حیات کے سمجھائے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے مشرکو، دیکھو جو بات تم جس کا انکار کر رہے ہو، اللہ نے ان چیزوں کو ظاہراً ثابت کیا ہے اور کر کے دکھلایا ہے. اور اس وقت کے لحاظ سے بھی جو لوگ منکر تھے ان پر بھی یہ بات عیاں کی ہے. پھر اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ موت نہیں ہے، لیکن موت کی طرح 300 سے زائد سال تک اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں رکھا ہے. موت نہیں لیکن نیند کی حالت میں رکھا. اتنا عرصہ کوئی سو سکتا ہے؟ اتنا عرصہ کوئی بغیر کھائے پیے جی سکتا ہے؟ اللہ نے ثابت کیا، دکھایا کہ میں جسے زندہ رکھنا چاہوں تو بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہوں. بہرحال دیکھیے جی، فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، بلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گنتی میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے. موت کے ڈر، چاہے جہاد سے چاہے طاعون کی بیماری سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی کرتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہاں 2-3 باتیں دیکھ لیجیے. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان جنگل میں جانے والوں سے موت سے بچ کر بھاگ کر جنگل کا رخ کرنے والوں کو کہا مر جاؤ، وہ مر گئے. پھر فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یہاں مفسرین نے اس لفظ حیات اور موت سے ایک اور معنی بھی لیا ہے. ایک معنی تو وہی ہے کہ حقیقی طور پہ مار دیا اور پھر زندہ کر دیا، ایک معنی حقیقی طور پہ یہی ہے. لیکن ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ توجہ، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں، زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں، زندہ قومیں فلاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا جی، الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم اپنے اسلاف اور اکابر کو یاد رکھتی ہے، ان کی نقش قدم پر زندگی گزارتی ہے، وہ قوم کبھی مردہ نہیں ہوتی. جو قوم اپنے وسائل کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنا جانتی ہے، وہ قوم مردہ نہیں ہوتی. جو قوم اپنی عزت اور ذلت کا خیال کرتی ہے وہ مردہ نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں قوم کیا ہوتی ہے؟ مردہ ہوتی ہے. جو قوم اپنے دفاعی معاملات کو بھول جاتی ہے وہ قوم مردہ ہوتی ہے، زندہ نہیں ہوتی. جو قوم اپنی غیرت ملی کو بلا دیتی ہے وہ قوم مردہ ہوتی ہے، زندہ. یہ الفاظ سنتے ہیں نا جی آپ، اس قسم سے ملتے جلتے الفاظ سنتے ہیں، زندہ قوم مردہ قوم، زندہ قوم مردہ قوم. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہے موت و حیات کا جو مفہوم اور معنی، وہ کہ جو لفظ کی حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے، مجازی معنی ہے. مجازی معنی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیے، جب انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، قوم کی غیرت، دین کی غیرت ختم ہو جائے، اپنی عزت اور اپنی ناموس اور اپنی عصمت کی غیرت ختم ہو جائے، تو پھر یہ مردہ ہے نا، پھر یہ زندہ تو نہیں ہے، یہ چلتا پھرتا جیتا جاگتا کھاتا پیتا مردہ ہے. جسے غیرت نہیں آنی کہ میری بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو وہ زندہ تو نہیں ہے، مردہ ہے. جسے غیرت نہیں آنی کہ میری
میرے وطن کی ایک بالش زمین کو کسی نے اپنے پاؤں تلے رکھ دیا ہے، اس پر غیرت نہیں آنی، تو یہ آدمی زندہ نہیں مردہ ہے۔ اس سے جانے بلا، اس کی جانے بلا، وہ پاؤں رکھے، وہ آ کر بیٹھ جائے، وہ چارپائی ڈال دے، وہ اپنا مکان بنا لے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو کہے گا میرا گھر محفوظ، میرا من محفوظ، میرا تن محفوظ، میرا مال محفوظ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ آدمی زندہ نہیں مردہ ہے، اس لیے کہ یہ آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھائی کہ یہ لوگ غیرت سے عاری ہو چکے تھے، حمیت سے عاری ہو چکے تھے، جذبہ ملی سے عاری ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اندر اخلاق نہیں، جذبہ نہیں، غیرت نہیں، حمیت نہیں، یہ مردہ ہو چکی ہے قوم۔ یہ قوم کیا ہو چکی ہے؟ اب جس قوم کے اندر مردگی آ گئی تھی، جب وقت کے نبی نے ان پر محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں ان کے اخلاق اچھے ہوئے، ان کے اندر غیرت پیدا ہوئی، ان کے اندر حمیت جاگ اٹھی اور ان کے اندر غیرت ملی قائم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ یعنی جس بنیاد پر ان کو مردہ کہا تھا، بنیاد ختم، تو اب زندگی پیدا ہو گئی۔ زندگی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لوگوں کو غیرت دی، ان کے لوگوں کے اندر حمیت اجاگر کی، اور اس حمیت اور غیرت کی بنیاد پر اب کوئی آدمی ان کی زمین کو بھی نہیں چھین سکتا تھا، کوئی آدمی ان کے اخلاق پر بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی آدمی ان کی تہذیب اور کلچر پر بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ غیرت مند لوگ بن گئے تھے۔ آج ہم اپنی قوم کا، مسلم امہ کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارا حال بھی اس قوم کی مردگی کی طرح ہے کہ یہ قوم بھی اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے مردہ ہو چکی تھی، تو لوگ نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم غیرت کے اعتبار سے، حمیت کے اعتبار سے، دینی فکر کے اعتبار سے ہم کیا ہو چکے ہیں؟ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی نوچ نوچ کر کے کھایا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں کھایا جا رہا ہے، کہیں بوسنیا میں کھایا جا رہا ہے، کہیں برما میں کھایا جا رہا ہے، افغانستان میں، کشمیر میں، چچنیا میں، دوسرے تیسرے علاقوں میں، خطوں میں، شام کے اندر ہمیں نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے وہ غیرت اور حمیت کا جنازہ اٹھ گیا، ہم مردہ ہو چکے ہیں، اب ہم زندہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ آگئی جی؟ تو الم تر الی الذین خرجوا کے اندر فرمایا گیا کہ یہ لوگ غیرت اور اخلاق کے دائرہ کار سے نکل چکے تھے، حالانکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، نفرین کی بہت تھی، لیکن اخلاق نہ ہونے کے نتیجے میں مردہ ہو چکے۔ اب جب مردہ ہو چکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی وساطت سے انہیں زندہ کیا، یعنی ان کے اندر اخلاقیات پیدا کیے۔ پھر فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے میں۔ اب یہ اللہ کا فضل لوگوں پر کیا ہے؟ توجہ، یہاں لوگوں سے مراد تمام لوگ ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ان پر تو اللہ کا فضل سمجھ میں آتا ہے، توجہ، ان پر تو اللہ کا فضل سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اخلاق مردہ ہو چکے تھے، اخلاق ان کے اندر پیدا کر دیے، یا حقیقی معنی میں جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقتاً مر چکے تھے پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، ان پر تو فضل سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن بعد کے لوگوں پر کیا فضل ہے اس واقعے کی روشنی میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد کے لوگوں پر بھی بڑا فضل ہے کہ اس ایک واقعے کی روشنی میں اللہ نے ہمارے عقیدے کو درست فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس عقیدے کی درستگی کے حوالے سے اس واقعے کو پڑھنے، جانچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ان پر بھی اللہ کا فضل، ہمارے پر بھی اللہ کا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ میں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ جو آیتیں کریمہ ہیں دو، ان میں جو مسئلہ سمجھایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اسی موت و حیات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا اور اس کے نتیجے میں یہ دو حکم ارشاد فرمائے۔ ایک حکم ہے جہاد بن نفس کا اور دوسرا حکم ہے جہاد میں مال کا۔ دو چیزوں سے انسان کو بڑی محبت ہے، میرا مال میری جان، میرا مال میری جان، جان بھی نہ جائے مال بھی نہ جائے، بس اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی کے لیے زمین پر بھی، اسی کے لیے فضا میں بھی اڑتے ہیں، اسی کے لیے اوپر چاند پہ بھی جاتے ہیں، اسی کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی جاتے ہیں، اسی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ قتل بھی اسی کے لیے ہو رہے ہیں،
محبتیں بھی اسی کے لیے کی جا رہی ہیں، کسی کے سامنے جھک رہے ہیں تو اسی کے لیے، کسی کو مار رہے ہیں تو اس کے لیے، کسی کو نوچ رہے ہیں تو اس کے لیے، کسی کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے، کسی کے کندھوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے، کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں تو اس کے لیے۔ سب کس کے لیے ہے؟ جان کے لیے یا مال کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ دیکھو، جان دینے سے جان ضائع نہیں ہوتی، جان دینے سے جان ضائع، اور مال دینے سے مال ضائع نہیں ہوتا۔ دونوں کی مثال ایک ایک دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کسان جب کاشتکاری کرنے کے لیے زمین پر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر سے گندم کے دانے بوریوں میں ڈال کر کے اپنی زمین پر لے جاتا ہے اور اسے ایسے مٹھیاں بھر بھر کے زور زور سے ایسے کر کے پھینکتا ہے نا؟ جیسے ضائع نہیں کرتا، ضائع کرتا ہے، زمین پہ پھینکتا ہے، ضائع کرتا ہے، مٹی میں پھینکتا ہے۔ اچھا پھر ضائع ایسے بھی نہیں، پھینک کر کے اوپر ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر چھپ جائے۔ بھائی زمین کے اندر گندم ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن مشاہدہ ہے، اس کا تجربہ ہے، اس نے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اس اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کہ یہ جو گندم کا دانہ میں زمین میں ڈالوں گا، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو اس گندم کے دانے کو تناور درخت بنائے گی اور اس سے اس کے خوشے جنم لیں گے، اور ایک ایک خوشے میں کئی کئی بالیاں ہوں گی اور ایک ایک بالی میں کئی کئی دانے ہوں گے۔ یہ اس کو یقین ہے، یہ اس کو، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بظاہر وہ اپنا مال ضائع کر رہا ہے، بظاہر وہ اپنے مال کو برباد کر رہا ہے، بظاہر وہ اپنے مال کو پھینک رہا ہے، اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر بعض اگر ناسمجھ آدمی ہوگا، عاقبت سے ناآشنا آدمی ہوگا، تو شاید اس کو برا بھلا کہے، جس نے کبھی زندگی میں اس طرح دیکھا نہ ہو کاشتکاری، تو وہ کہے گا کتنا ظالم آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے، فلاں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا اور یہ زمین میں جو ہے وہ گندم کو پھینک رہا ہے۔ ارے ظالم، آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مختلف قسم کے الفاظ کہے، جسے اس داستان کا پتہ نہیں، پس منظر کا پتہ نہیں، جو حقیقت سے آگاہ نہیں، ناواقف ہے، ناسمجھ ہے، عقل سے پیدل ہے، عقل سلیم نہیں ہے اس کے بعد، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ بیکار کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مال میں سے ہم صدقہ دیتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی غریب کو دینا کیا فائدہ بھائی؟ اپنے بچے کو دے، اپنی بیوی پر خرچ کر، اپنے ماں باپ پہ خرچ کر، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر۔ کہاں تو غریبوں کو دے رہا ہے، کہاں مساکین کو دے رہا ہے، کہاں محتاجوں کو دے رہا ہے، کہاں تو یتیموں کو دے رہا ہے، فلاحی اداروں کو دے رہا ہے، مسجدوں میں دے رہا ہے، مدرسوں میں دے رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ کے بندے اپنے مال ضائع کر رہا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے، تیرے کام نہیں۔ انسان کے من میں کئی قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پھر کہنے والے، دیکھنے والے، جن کو انجام کی خبر نہیں ہوتی، وہ بھی کئی طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ آپ ناسمجھ آدمی ہو، آپ کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں ملنا اس سے، اور آپ ایسا مال ضائع کر رہے ہو۔ اس سے آپ اپنے لیے بلڈنگ بنا لو، کاروبار کر لو، آپ کو ترقی ہوگی، آپ کے بچے آرام سکون سے کھا سکیں گے، آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گا یہ مال۔ اس طرح کے فلسفے سمجھائے جاتے ہیں۔ اب وہاں چونکہ مشاہدہ ہے تو یقین کامل ہے، یہاں مشاہدہ نہیں، یہاں مشاہدہ نہیں، اور کبھی کبھی کسی کو ہوتا ہے۔ وہ بھی تو تھے نا کہ جنہوں نے رائے خدا میں دیا، تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک آدمی آ گیا تحفے کے طور پہ کچھ دینے کے لیے۔ فرمایا کتنے ہیں؟ کہا جی اتنی تعداد ہے۔ کہا یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ کسی اور گھر کا ہوگا، جاؤ کسی اور گھر میں دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا تو وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دوں گا۔ میں نے تو 3 دیے تھے، تعداد میں یہ 10 ہیں، اور میرے تو 30 ہونے چاہیے تھے، یہ تو 10 ہیں، یہ میرا نہیں، جاؤ۔ یہ یقین کامل۔ اب ہمارا وہ یقین نہیں، اس لیے ہمیں مال ضائع ہوتا ہوا لگتا ہے۔ تو دیکھیے، کاشتکار فصل میں بیج پھینکتا ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح رائے خدا میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگلی مثال، جان دینے سے جان ضائع نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو اسپتال ہیں
جہاں پر سرجری ہوتی ہے، آپریشن ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے۔ بعض اوقات پوری ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، پورا بازو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک دوست ہیں بھائی اصغر، ان کی پسلی 4 پسلیوں کو کاٹا گیا، 4 پسلیوں کو کاٹا گیا، اور ایک بالش کے برابر تقریباً ان پورے حصے کو 4 پسلیوں میں سے کاٹا گیا۔ نہ کاٹتے تو بظاہر اسباب کے درجے میں جینا مشکل تھا، کاٹ لیا، کاٹ کر کے بظاہر اسباب کے درجے میں زندگی دے دی۔ بس ماری ہے۔ تو اب یہ جو جان دے کر کے، جان کھپا کر کے، جان کو ضائع نہیں کیا گیا، جان کو بچایا گیا ہے، جان کو بچایا گیا ہے۔ جہاں زمین کے اندر یاد رکھیے بیج ڈالا جاتا ہے، وہاں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کھاد بھی ڈالی جاتی ہے۔ موجودہ دور کی کھاد ہو یا پچھلے زمانے کی جانوروں کی گوبر کی صورت میں کھاد ہو یا راکھ کی صورت میں کھاد ہو، اس سے بہترین کھاد کوئی نہیں، اس سے بہترین کھاد کوئی نہیں۔ یاد رکھیے کہ جو آدمی راہ حق میں جان دیتا ہے، خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو یہ خون بمنزلہ بیج ہوتا ہے۔ یہ خون بمنزلہ، مومن کا خون کیا ہوتا ہے؟ بمنزلہ بیج ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی بڑی زبردست قسم کی فصل پیدا کرتے ہیں۔ اور جو کافر کا خون گراتا ہے وہ بمنزلہ کھاد ہوتا ہے، بمنزلہ کھاد ہوتا ہے۔ اب یہ بیج اور کھاد دونوں مل کر کے اسلام کی فصل جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے تھوڑی ایسے تھوڑی اللہ نے کہہ دیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر یہ جہاد کا حکم نہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو مار کر کے تباہ و برباد کر دیتے، لیکن اس کی برکت ہے کہ پاک لوگ ناپاک لوگوں کے ساتھ جب ٹکراؤ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاک خون بھی زمین پر گرتا ہے، ناپاک بھی گرتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ فسادات کو مٹا دیتے ہیں، فتنوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اسلام کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ۔ صرف کھاد کارآمد نہیں ہوگی، صرف بیج کارآمد نہیں ہوگا، دونوں کا مکسچر ہوگا تو فصل کارآمد ہوگی اور کاشتکاری اچھی ہوگی۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ خون دو، راہ خدا میں لڑو، جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، وَعَلَمُوا، اور جان رکھو کہ اللہ سننے والے جاننے والے۔ کیا مطلب؟ سنیے، منافقین نے غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، جب 70 لوگ شہید ہو گئے، منافقین نے چیمہ گویاں شروع کر دی۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ لو کانوا عندنا، یہ جو شہید ہوئے نا، لوگ مارے گئے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نا، ہمارا کہنا مانتے، گھر سے نہ نکلتے، جہاد کے لیے نہ نکلتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو منافقین کی یہ چہمہ گوئیاں کہ راہ جہاد میں نکلنا موت ہے، راہ جہاد میں نکلنا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہاری ان چہمہ گوئیوں کو سنتے ہیں، اللہ تمہاری چہمہ گوئیوں کو سنتے ہیں، اور راہ جہاد میں کٹ مرنے والوں کا انجام اللہ جانتے ہیں۔ سمیع علیم، تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، اس کے نتیجے کو اللہ جانتے ہیں، تمہیں اس کے نتیجے سے بھی آگاہی نہیں اور تمہیں اس کے انجام کی بھی خبر نہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کتنی پیاری بات کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ آخری وقت تھا، بستر پر تھے اور میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بستر پر ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے موت کی آغوش میں لیا، تو بالکل آخری وقت تھا، تو فرمانے لگے کہ بزدل کی آنکھ کبھی نہ لگے، بزدل کو نیند کبھی نہ آئے۔ مطلب یہ تھا کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جہاد میں موت ہے، یہ وہ بزدل ہیں، بزدلی کی نشانی ہے، ورنہ جہاد میں موت نہیں۔ جہاد میں اگر صرف لازماً جہاد میں موت ہوتی تو خالد بن ولید آج بستر پر نہ مرتا، کیونکہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پر رائے حق میں لڑتے لڑتے زخم نہ لگے ہوں۔ لیکن آج اللہ مجھے موت دے رہے ہیں تو کہاں دے رہے ہیں؟ بستر پر دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے، یہ ذہن میں خیال میں نہ لائے کہ شاید نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں تھا اس لیے اللہ نے شہادت کے مرتبے پر واضح نہیں کیا۔ نہیں، اللہ نے نطق نبوت سے نکلے ہوئے جملے کی لاج رکھی،
پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی لاج رکھی ہے، اور وہ کلمات کیا تھے کہ خالد تو سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اللہ کی تلوار تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے فرمایا واللہ یقبض ویبسط من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اس سے جہاد بالمال کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا کوئی ہے اللہ کو قرض حسن دے، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ کرے گا، کم از کم 10 گنا، پھر 700 گنا کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے، 700 گنا 700 حصے بڑھا کر دینے کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ اس کے لیے حصے کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور کتنا بڑھاتے ہیں؟ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے جتنا بڑھائیں اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، یہاں اصل میں مسئلہ سمجھا دیا۔ فرمایا دیکھو مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، فرمایا اللہ ہی روزی کو تنگ بھی کرتا ہے، وہی روزی کو شادہ بھی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔